اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158۔ ان الصفا، بے شک صفا، والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، اوی تمرا یا عمرہ کرے، جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح، پس نہیں گناہ، علیہ اوپر اس کے، ان یطوفا، یہ کہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا۔ ومن تطوع خیرن، اور جو کوئی خوشی سے کرے بھلائی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ مکہ میں خانہ کعبہ کے مشرقی جانب یہ دو پہاڑیاں ہیں۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ حج اور عمرہ ہوتا ہی نہیں جب تک کہ خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ ان دو پہاڑیوں کی سعی نہ کی جائے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ سعی کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر سعی کو لازم کر دیا ہے۔ فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، سعی کرے، طواف کرے۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں ان دونوں پہاڑیوں کے اوپر دو بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کا پیغام لوگوں کو پہنچایا تو صحابہ کرام کو اس بات کی فکر ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دور جاہلیت کی یادگار ہیں اور بتوں کی وجہ سے ان کی سعی کرنا درست نہ ہو۔ بتوں کی وجہ سے صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال آیا تو اس پر یہ واضح کر دیا گیا کہ ان دو پہاڑیوں کی سعی کرنا بالکل درست ہے، کیونکہ یہ دور جاہلیت کی یادگار نہیں بلکہ اس کا تعلق تو بہت پہلے سے ہے۔ اس عمل کی ابتدا تو بہت پہلے سے ہوئی تھی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ کی سرزمین میں آباد کیا تھا۔ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی کنیز تھی۔ سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی۔ حضرت سارہ نے خود حضرت ابراہیم کو حضرت ہاجرہ سے نکاح کی اجازت دی، کیونکہ حضرت سارہ کی کافی عرصہ تک اولاد نہ ہوئی، اس وجہ سے انہوں نے نکاح کی اجازت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا کیا۔ جو ہی حضرت اسماعیل تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ کی سرزمین میں آباد کر دیں۔ جب حضرت ابراہیم ان کو مکہ کی سرزمین پر آباد کرنے آئے تو تھوڑی سی کھجوریں اور پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی ساتھ نہیں لائے تھے۔ جب یہ کھانا اور پانی ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل پیاس کی وجہ سے رونے لگے، تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں پہلے صفا پر چڑھی تاکہ دیکھ سکے پانی کہیں ہے کہ نہیں۔ جب کہیں پانی نظر نہ آیا تو پھر مروہ پر چڑھی۔ اسی طرح پانی کی تلاش میں کبھی صفا اور کبھی مروہ پر چڑھتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا چکر لگانا اتنا پسند آیا، اس کو حج اور عمرے میں لازم قرار دے دیا۔ یہ بھی صبر کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ شوہر کے بغیر، نان نفقے کے بغیر، صرف رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر ویران جگہ پر آباد ہونا صبر کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ لہٰذا ان پہاڑیوں کا طواف کرنا ان بتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ کی سعی کی وجہ سے ہے۔ فرمایا گیا کہ ان کے طواف میں کوئی حرج نہیں۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی دل کی خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے، علم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی نیکی، کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ نیکی کس جذبے سے، کس نیت سے کی گئی ہے۔ لہٰذا اگر نیکی اللہ کے لیے کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے۔